اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 9واں پارہ۔ اس کے شروع میں سورہ الاعراف ہے، اس کا کچھ حصہ ہے، اور بعد میں آخر میں سورہ الانفال شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں اسلام کے نفاذ اور اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرما برداری کرنے کے فوائد بیان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو زمین سے بھی برکات آتی ہیں، آسمان سے بھی برکات آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ بس اوقات تھوڑی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے اور بس اوقات زیادہ تنخواہ میں کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، تو وہ بہت جلدی کونوں خدروں میں گھس جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے۔ یہ آیت نمبر 96 ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کا قصہ تھوڑا مفصل بیان ہوا ہے یہاں پر، کہ وہ فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، دعوت دینے گئے، اس نے کہا جادوگر ہے، تو کہا جادوگر بلا لو۔ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، ڈنڈا، چھڑی، وہ سانپ بن گئی اور اس نے جادوگروں کی رسیوں اور ان کی چھڑیوں کو نگل لیا۔ تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، تو جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں ایک طرف کی بازو اور ٹانگ کاٹ کے لٹکا دوں گا۔ اس نے کہا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم ہر رمضان میں پورا قرآن سن جاتے ہیں، کہیں خلاصے ہو رہے ہیں، کہیں شرح ہو رہی ہے، لیکن ہماری عقل شکل نہیں بدلتی الا ماشاء اللہ۔ انہوں نے رب کی ایک نشانی دیکھی اور وہ مومن بن گئے، اور ان کو معلوم تھا کہ فرعون کے سامنے ایمان کے اعلان کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کا عزم اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کر دے۔ اس کے بعد جب اتنے بڑے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام کی بات جیت گئی تو بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے کہا ان کے بچے قتل کرنے کا کام دوبارہ جاری رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ یہ 106 نمبر سے لے کر 133 نمبر تک تقریباً واقعہ موجود ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیے، ان میں ان پر قحط سالی آئی، پھل کم ہو گئے، اور طوفان آیا، ان پر ٹڈی دل کا عذاب آیا، ٹڈیاں ہر جگہ ٹڈیاں نظر آتی تھیں، اور کمل، جوئیں، ہر چیز میں جوئیں، بیٹھنا دوبر ہو گیا، لیٹنا مشکل ہو گیا، اور مینڈک، جو چیز اٹھاؤ، جو برتن دیکھو ہر ایک میں مینڈک، اس کا عذاب تھا۔ اسی طرح خون، ہر جگہ خون، تکیہ اٹھایا نیچے خون، برتن اٹھایا اس میں خون، ہر جگہ خون کا، یہ بھی عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا۔ تو جیسے ہی عذاب نازل ہوتا تھا کہتے تھے ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، کہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹال گیا نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتا تھا فوراً مکر جاتے اور وعدہ خلافی کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنے ساتھیوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ تو وہ ان کو لے کر نکل گئے، پیچھے فرعون نے اپنی فوجیں لگا دیں، خود بھی آ گیا، آگے سمندر اور پیچھے فوجیں۔ اب آپ کے ساتھی کہنے لگے اب بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دے گا، میں اس کے حکم پر نکلا ہوں، ایسا کیا ہے۔ تو جناب جب سمندر کے پاس پہنچے تو اللہ نے فرمایا اپنی چھڑی سمندر پر ماری، تو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ فرمایا فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشی، ان کے نیچے جو صدیوں سے سمندر چل رہا تھا وہاں کی ریت کو بھی اللہ تعالیٰ نے خشک کر دیا، دونوں طرف پانی، فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف پانی کے پہاڑ ہیں، مگر ان کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جب بنی اسرائیل گزر گئے تو پیچھے سے فرعون، ان کی فوجوں نے دیکھا بڑا مزہ ہے بھئی، یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی گھس گئے۔ اللہ نے حکم دیا ڈنڈا دوبارہ مارا
تو پانی دوبارہ آپس میں مل گیا. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور وہ ڈوب گئے. فلما ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا، اس کو نظر آیا کہ اب کوئی بچنے کی شکل نہیں ہے، تو کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمانوں کے بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لا کر مسلمان ہوتا ہوں. تو جواب ملا الآن وقد عصیت، اب کہ جب تو ساری زندگی مخالفت اور بغاوت کرتا رہا ہے، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا. تو جب موت قریب آ جاتی ہے اس وقت نہ ایمان قبول ہوتا ہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے. اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو آج جو تحریکیں بند گلی میں داخل ہو گئی ہیں لوگوں کی نظروں میں، یہ ان کے کارکنان کے لیے بہترین روشنی کی کرن ہے یہ آیت کہ آگے سمندر پیچھے دشمن کی فوج، کوئی بچنے کا راستہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بچنے کا راستہ بنا دیا. آج بھی اللہ وہی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لیں، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لیں، اور تقوی فَإِن تَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو اور اللہ سے تعلق ٹھیک رکھو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دشمن کے مکر فریب کے جال کٹ جائیں گے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچاتا ہے، اور بچانے کے قصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میں بھی وہی ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو کمزور نہ سمجھو، وہ چاہے تو چلتے سمندر تھما دے، وہ چاہے تو آگ جلے مگر جلانے کی اجازت نہ دے، وہ چاہے تو چھری کو چلنے کی اجازت نہ دے، وہ اللہ، وہ ہر چیز آج بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بس اس سے تعلق ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آیت نمبر 138 سے 48 جو یہ 10 آیات ہیں، ان میں بنی اسرائیل اب نجات پا گئے، نکل گئے، وہ فرعون تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حاکم بنا دیا. یہ لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک قوم دیکھی، وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. کہنے لگے جی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو، ہم بھی اس کی پوجا کریں. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ جس اللہ نے ہمیں نجات دی ہے اس کی عبادت کرو، تم بتوں کی طرف آ رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں جا رہے تھے، اور کچھ لوگ انہوں نے ایک درخت کی ٹہنیوں پر کوئی کپڑے شپڑے لٹکا رکھے تھے، جیسے ہمارے بابے کی بیری ہوتی ہے. تو صحابہ میں کچھ کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کی بیری آپ بنا دیں، کوئی درخت بنا دیں کہ ہم اس کے ساتھ اس طرح لٹکا کر اس کی تعظیم کریں. اور اس کی آپ نے فرمایا تمہاری یہ بات ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہمیں بت دے دیں ہم بھی اس کی پوجا کریں. تو قطعاً، اور آج دیکھیں جگہ جگہ نئی روڈ بنتی ہے تو اس کے کنارے ایک چھوٹا سا بنا لیتے ہیں، درخت کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہاں گنبد بن جاتا ہے. گنبد بننے کے بعد پھر جناب وہ کمرشل قسم کا دربار ہمیشہ کے لیے آمدن کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے چلے گئے. واپس آئے، کہا اللہ سے میری ملاقات ہوئی. تو کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی آپ کی ہوئی، ہمیں بھی تو دکھاؤ نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر 70 لوگوں کو چنا، ہر قبیلے سے کچھ لوگ، چلو میرے ساتھ. تو وہ ان کو لے کر جب گئے، موسیٰ علیہ السلام کی رب سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے ہمیں دکھاؤ. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، آپ کہہ رہے ہو میری رب سے بات ہو رہی ہے، ہمیں دکھاؤ اللہ کہاں ہے. تو جب انہوں نے یہ جرأت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور سارے مر گئے، 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، یا اللہ یہ گواہ بننے آئے تھے اور یہی مر گئے ہیں، تو میں جا کر ان کے بڑوں کو کیا جواب دوں گا، ان کے رشتہ داروں کو. دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. اتنی دیر میں جو نیچے رہ گئے تھے باقی، ان کے پاس حضرت ہارون کو چھوڑا ہوا تھا. ہارون علیہ السلام ان کے پاس تھے. تو سامری نام کا ایک ظالم تھا، اس نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور اس میں ہوا گزرنے کا ایسا سسٹم بنایا کہ جب ہوا گزرے تو آواز نکلے، جس طرح وصل کی آواز ہوتی. تو آواز نکلی تو کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے. تو کچھ بنی اسرائیلیوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اپنے بھائی پر.
ان کے بال پکڑ کر کھینچے، داڑھی پکڑ لی ان کی، کہا بھائی میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں تو اس لیے ان پر سختی نہیں کر رہا تھا کہ آپ کہو گے بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو انتشار اور افتراق کے شر سے میں نے آپ کا انتظار کیا ہے۔ تو بہر صورت یہ بچھڑے کی پوجا ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچھڑا کاٹ کر ان کو جلا کر پھینک دیا، مگر وہ پوجا ان کے دلوں سے نہیں گئی، اس کی محبت مطلب سب نہیں لیکن کچھ لوگوں کے دل میں باقی رہی۔ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، آپ جانتے ہیں، یہاں گائے کی پوجا ہوتی ہے، بابے کی گائے جناب، اس کی تعظیم کرو، اور یہاں پر قبر، حجر، شجر کی پوجا ہوتی ہے جناب، جو اس بیری کی مسواک کاٹے گا اس کا بازو شال ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، صبح شام کے اذکار کرو اور قرآن پڑھا کرو، کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سارا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ تورات میں اور انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت موجود ہے۔ تو الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ تورات اور انجیل میں اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں آخر الزمان، تو یہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ان کی تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائشوں کا ذکر کیا، پھر ان کے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ پیاس لگی تو کہا ڈنڈا مارو پتھر پہ، چشمہ پھوٹ پڑا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بھوک لگی تو جناب من سلوا نازل ہونے لگ گیا، دھوپ لگی تو جناب ظللنا علیہم الغمام، بادلوں نے اوپر سایہ کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اللہ کے فضل سے، لیکن جب انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور درختوں کی شروع کر دی اور نبیوں کی تضحیک اور ان کو قتل کرنے کا کام شروع کر دیا، پھر نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹھکائی کی اور ان کو بہت مارا، ان پر اللہ کے عذاب آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو سمجھا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، یہود و نصارہ کے پیچھے مت چلو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ اس کے بعد 163 سے 66 تک ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہودی جو تھے، یہ ان کی ایک بستی تھی، دریا کنارے، سمندر کنارے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا خاص کیا ہے، تو کہا کہ اس میں صرف رب کی عبادت کرو۔ انہوں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ نظر آتی ہیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، مچھلیاں زیادہ آتی تھی تو 3 گروہ بن گئے ان کے۔ ایک گروہ ہفتے والے دن رب کی عبادت کرتا تھا، ایک نے جا کر کانٹے لگا دیے ہفتے والے دن اور نکال لیے اتوار والے دن۔ تو وہ جو نیک لوگ تھے وہ گئے ان کو سمجھانے کے لیے۔ راستے میں تیسرا گروہ جو سفید پوش ہیں، جو سمجھتے ہیں ہماری عزت دین سے زیادہ عزیز ہے، وہ کہنے لگے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، آپ اس قوم کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا عہد کیا ہوا ہے؟ یعنی جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں چھوڑو ان پر تو مہریں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، مطلب تجھے اللہ نے دکھائی تھی مہر جب لگائی تھی۔ تو وہ ان کو سمجھانے نکلے، یہ سفید پوش ان کو منع کر رہے ہیں مت سمجھاؤ ان کو، تو تکار کریں گے تمہاری بےزتی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے ہمارے سمجھانے کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، انشاءاللہ وہ ہماری بات مان جائیں گے، اگر نہیں مانتے تو معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا دین لٹ رہا تھا، دین کے ساتھ ہیلا سازی ہو رہی تھی، اللہ کے ساتھ داؤ لگایا جا رہا تھا، تم کیا کرتے تھے؟ تو پھر ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو نکلے تھے، سمجھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا عذر قبول کر کے دنیا میں بھی عذاب سے بچا لے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچا لے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے وقت وہ سوئے تو انسان تھے، صبح اٹھے تو وہ بندر بن چکے تھے۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ہمارے ہاں کیا مولوی اور کیا عوام اللہ کو داؤ لگانے سے باز نہیں آتے، اللہ محفوظ رکھے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب 2 آدمی چوری کرنے اگر گئے اور ایک نے تجوری سے پیسے نکال کر ان کی دیوار پر رکھ دیے اور دوسرے نے باہر سے وہ پیسے پکڑ لیے، تو نہ اس کا ہاتھ کٹے گا نہ اس کا کٹے گا۔
اس لیے کہ اس نے چوری کی نہیں، اس نے تو ان کے گھر میں ہی چھوڑ دیے تھے پیسے، اور اس کا اس لیے نہیں کٹے گا کہ اس نے تو غیر محفوظ جگہ سے پیسے نکالے ہیں، اس نے تو محفوظ جگہ سے نکالے نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بھی ہیلے جناب، جا کر پوچھو کسی مولوی سے، آپ کو ہیلے بتائے گا ایک دم سے۔ یہ بھی تو ہیلا ہی ہے نا، ایک آدمی نے طلاقیں دے دی، بولے 2 4 10 گھنٹے کے لیے نکاح کر لو اور بعد میں اس کے لیے حلال ہو جائے، ہیلا نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ المستعان۔ کہا کہ جناب زکوٰۃ آپ کی تھی، بن رہی تھی 1 لاکھ روپے، آپ نے وہ زکوٰۃ 10 کلو آٹے میں ڈالی اور فقیر کو دے دی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ بعد میں ایک بندہ بھیجو، وہ 10 کلو آٹا اسے خرید کر لے آئے، تو وہ آپ کی زکوٰۃ بھی واپس آ گئی اور ادا بھی ہو گئی۔ تو یہ ہیلے بیان کیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ اسی طرح کا ہیلا انہوں نے کیا تھا۔ ہیلے دراصل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حلال کو حلال کرنے کا ہیلا، حلال کو حاصل کرنے کا ہیلا۔ یہ ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، کہ کہا کہ آپ کی بیوی کو لے کر جائے گا بادشاہ، تو کہا نہیں میری بہن ہے، تاکہ میری عزت بچ جائے، حلال چیز کو حاصل کرنا، اپنا دفاع کرنا۔ لیکن ایک ہیلا ہے جو یہ حرام کو حلال کرنے والا ہے، یہ بنی اسرائیلیوں والا ہیلا ہے۔ اس پر تو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دیتا ہے لوگوں کو، تو ہمیں بچنا چاہیے اس سے۔ اور یہ بھی اس واقعے سے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں گھر میں بچی کا لباس، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بازار میں بھانجے بھتیجے ادھر ادھر، جہاں ہاتھ چل سکتا ہے وہاں ہاتھ سے منع کرو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ جہاں ہاتھ نہیں چلتا زبان سے برے کو برا کہو، اور جہاں زبان نہیں چل سکتی وہاں کم از کم شرکت نہ کرو اور دل سے برا جانو۔ وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا معروف جملہ ہے اردو میں، وعدہ الست۔ وعدہ الست، یہ وعدہ الست والی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ان کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہ وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا تھا کہ ہم آپ کو رب مانیں گے۔ تو یہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ اسی وعدے کو یاد کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کو الست بربکم سے یہ وعدہ الست نکالا گیا ہے، جو اردو میں اس لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ پکارو، اور جو الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ اچھے اچھے نام وہ ہیں جو اللہ اپنے نام رکھے، جو قرآن میں یا سنت میں آ جائیں۔ جو قرآن و سنت میں نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے افعال سے یا اس کی صفات سے نام بناتے چلے جانا خود، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اللہ کے وہ نام جو بندے کے نہیں ہو سکتے، بندے کا نام وہ رکھ دینا، یہ جائز نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، پچھلی حکومت میں رحمان ملک لوگ کہتے تھے، حالانکہ وہ عبد الرحمن ہے۔ رحمان اللہ کا نام ہے جو بندے کا نہیں ہو سکتا، تو یہ جائز نہیں کہ آپ عبد الرحمن کو رحمان کہیں۔ اسی طریقے سے عبد الصمد کو صمد کہیں، جائز نہیں۔ عبد الرحیم یا یہ عبد البصیر، عبد السمیع، اس کو سمیع کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بندہ بھی سمیع بصیر ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اللہ بھی سمیع بصیر ہے۔ لیکن کچھ نام ہیں جو صرف رب کے ہو سکتے ہیں، ان میں عبد کے بغیر بندے کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی طرح میں پڑھتا تھا انگلش میڈیم میں، ضیاء الحق کے زمانے میں آتا تھا الہی سیز، پرویز الہی کا بیان آتا تو کیا لکھتے؟ الہی سیز۔ کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ اللہ کے نام صرف اللہ کے لیے ہیں، بندوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کو گاڈ کہنا، او مائی گاڈ، او مائی لارڈ، یا اللہ تبارک تعالیٰ کو یا خدا کہنا، یا اللہ تعالیٰ کو یزداں کہنا اور اپنا نام یزدانی بنا لینا، یہ سب غلط ہے۔ یزداں یہ پارسیوں کا معبود ہے اور خدا بھی ان کا معبود ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ عربی میں مالک ہو یا کچھ بھی ہو، کسی ذات کے نام کا ترجمہ کر کے اس کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے نام وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھے ہیں، اور کسی کو جرت نہیں کہ وہ اپنے مولا کے نام رکھے۔ تو وہی اچھے نام ہیں، انہی کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ آپ کی حاجت سے موافق جو بھی ہو وہ آپ مانگیں۔ مثلا آپ کو بچہ چاہیے تو آپ کہیں یا اللہ اے قہار، اے جبار، مجھے بچہ دے دے، تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے۔ آپ کہو اے وہاب، اے دینے والے، اے معطی، مجھے دینے والے، میرے بیٹا دے دے۔ تو اسی طرح آپ کو بخشش چاہیے تو آپ کہیں اے سخت عذاب دینے والے، مجھے معاف کر دے۔
اس کی بجائے آپ کہیں مجھے معاف کرنے والے غفور رحیم رحمان رعوف تیرے ناموں کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ تو اپنی حاجت سے موافقت، ترجمے کی موافقت کر کے ان ناموں کے ساتھ آپ اللہ کو پکارو تو آپ کے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن سننے کا فضیلت بیان کر رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو، کان لگا کر سنا کرو۔ تو جیسے قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، یہاں قرآن سننے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں آپ مجھے قرآن سناؤ، میں آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے جی آپ پر نازل ہوئے، آپ مجھ سے سنیں گے؟ کہا ہاں مجھے حکم دیا گیا۔ تو سننا بھی ایک عبادت ہے اور پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد سورہ الانفال ہے۔ الانفال نفل کی جمع ہے، نفل کا معنی ہوتا ہے غنیمتیں، تو یہ غنیمتوں کی صورت ہے، اس میں جہاد کا بیان ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس کو رب یاد کروایا جائے تو اس کا دل ڈر جائے، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان کا لیول اپ ہو جائے۔ آج آپ میرا درس بھی سن رہے ہیں اور آپ ادھر ادھر سے قرآن بھی سنتے ہیں، اپنے دل کو ٹٹولو کہ کیا ایمان کا لیول اپ ہو رہا ہے، کیا برائیوں سے چڑ ہو رہی ہے، کیا نیکیاں کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو پھر آپ مومن ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو جب تم کافروں کو ملو تو پھر وہ پیٹھ دکھا کر مت بھاگا کرو۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ جو میدان معرکہ سے بھاگے گا یا تو ہیلے کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو بھاگ جاتا ہے مستقل وہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اپنی قوم میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو آج کرونا کی مصیبت ہے، آج ملک پر کافروں کے دباؤ ہیں، حالات خراب ہیں، تو اور کون سا موقع ہوگا جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور معافی مانگنا۔ اور پھر رمضان کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین کہتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آ کے چلا گیا اور اس کے گناہ معاف نہ ہوئے، اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے، میں نے اس پر آمین کہا ہے، تو پھر ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کا مطلب استغفار نہیں ہوتا، توبہ 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 نہیں ہوتا، اس کے سیغے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہ والا پڑھیں، اور استغفر اللہ پڑھیں، رب اغفر وارحم، یہ سارے سیغے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا پڑھیں۔ تو یہ سب سیغے جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ استغفار کے سیغے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس وقت تک ان کافروں سے لڑائی کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے۔ تو یہ مستقل جہاد کی فرضیت کی دلیل ہے۔ جب حکمران کہہ دے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، جب دشمن حملہ کر دے تو دفاع کرنے میں جہاد فرض ہو جاتا ہے، جب کسی ایک آدمی کی مخصوص سکل کی ضرورت ہو اس کو کہا جائے تو اس پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد فرض نہ بھی ہو اور آپ مارکے میں موجود ہیں تو اب آپ کا بھاگنا جائز نہیں، اب سب پر فرض ہو چکا ہے۔ جب چلے تھے تو فرض نہیں تھا، مگر جب پہنچ گئے ہیں میدان میں اب سب پر فرض ہو گیا، اب بھاگنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ شکلیں ہیں اس کے فرض ہونے کی، اور روٹین میں یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے علاقوں پر جب دشمن کا قبضہ ہو تو اس وقت امت پر یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرائض نبھانے کی توفیق دے، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔